اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر قربانی بھی واجب ہے اور عطیرہ بھی واجب ہے۔ قربانی سے مراد تو سب سمجھتے ہیں، عطیرہ سے مراد زمانہ جاہلیت میں رجب کے مہینے میں بتوں کے نام پہ ایک جانور ذبح کیا جاتا جسے عطیرہ کہتے تھے، رجب کے مہینے میں۔ تو شریعت نے پہلے اس کو باقی رکھا، عطیرہ بھی باقی رکھا اور مزید ساتھ قربانی کا حکم دے دیا۔ بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطیرہ سے بھی منع کیا اور فرع سے بھی منع کیا۔ وہ فرع کیا ہے؟ ابو ہریرہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الفرع والعطیرہ، یہ روایت سنن نسائی کتاب الفرع والعطیرہ کے اندر موجود ہے۔ الفرع، اونٹنی جو پہلا بچہ دیتی اس کو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا جاتا۔ پہلے شریعت نے اس کو منع نہیں کیا، شریعت نے ایک یہ تھا کہ حرام قرار دے دیا، اب رجب والے عطیرہ کو حرام قرار نہیں دیا بلکہ اس کو بھی رکھا اور اسلامی حکم بنا دیا اور ساتھ قربانی کا اضافہ کر دیا۔ بعد میں عطیرہ کو ختم کر دیا اور قربانی والے حکم کو باقی رکھ دیا۔ اور یہ جو فرع والا مسئلہ تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یوں منع نہیں کیا کہ یکدم منع کر دیا۔ پہلے یہ بتوں کے نام پہ ذبح ہوتا، فرمایا بتوں کے نام پہ ذبح نہ کرو، اللہ کے نام پہ ذبح کرو، پھر اللہ کے نام پہ ذبح، اس کے بعد حکم آگے فرع کو مستقل ختم کر دو۔ بات سمجھ آ گئی؟ زمانہ جاہلیت میں رجب کے مہینے میں بتوں کے نام پر جانور ذبح ہوتا جس کا نام تھا عطیرہ، تو شریعت نے عطیرہ کو منع نہیں کیا، اس کو باقی رکھا لیکن ساتھ قربانی کی جانور کو حکم دے دیا۔ پھر زمانہ جاہلیت میں الفرع، جو اونٹنی کا پہلا بچہ بتوں کے نام پہ ہوتا تھا اس کو ذبح کرتے، اس کو منع نہیں کیا بلکہ کہا بتوں کے بجائے اللہ کے نام پہ ذبح کرو، اور بعد میں فرع کو بھی ختم کر دیا، عطیرہ کو بھی ختم کر دیا، صرف ایک حکم رہ گیا کہ قربانی اللہ کے نام پہ تمہیں کرنی چاہیے۔